بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں محمد احتشام حج عمرہ انفو سے، جیسے کہ میں نے آپ سب بھائی بہنوں سے یہ کہا تھا، جو اوورسیز ہیں یا جو پاکستانی بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوسری حج کلاس ابھی نہیں ہو رہی نا، آج 28 مارچ ہے اور ابھی تک اس کے چانس کوئی نہیں دکھ رہے اور ہوتی دکھ بھی نہیں رہی۔ تو جو ہمارے اوورسیز بھائی بہنیں تھے جو حج 2026 پہ جا رہے ہیں، تو وہ بڑے تجسس میں تھے کہ جو حج کلاسیں ہوتی ہیں اس میں کون کون سی ایسی انتظامات کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، انتظامی امور کی۔ حج کے مسائل تو ہم آپ کو سکھاتے رہتے ہیں، تو یہ ایک PDF ہوتی ہے جس کے اوپر سارے حاجی کیمپوں میں پراپر کلاسز کروائی جاتی ہیں۔ اس میں سے آدھا کام تو ہمارا گزر چکا ہوا ہے، یہ بایو میٹرک ریلیٹڈ یہ وہ چیزیں جو آگے کی رہتی ہیں یا جو اپڈیٹ ہوتی ہیں دوسری حج کلاسوں میں، اس کی میں مختصر سی تفصیل سے بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جو کمی پیشی رہے اپنی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سٹارٹ اپ پہ یہی ہے، وہاں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہیں، نعت وغیرہ کی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ تھوڑا سا انتظامی امور بیسک کام شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ ہم سے حاجی اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کیا دے گی۔ یہ گورنمنٹ والوں کو میں بتا رہا ہوں، پرائیویٹ والوں کا تو لین دین ان کے ٹور آپریٹر کے ساتھ ہے نا۔ آپ کو یہ چیزیں پریفر دی جاتی ہیں۔ سکارف ہوتا ہے، اسکول بیگ ہوتا ہے، یہ جو 2 بیگ ہوتے ہیں، ایک بڑا لگیج والا، ایک ہینڈ کیری، ایک سکارف ہوتا ہے اور یہ ایک چھوٹا جوتے رکھنے والا بیگ ہے۔ یہ آپ کو سارے بینکوں سے آپ کے ملیں گے، جنہوں نے جن بینکوں سے اپنی کروائی ہوتی ہیں نا رجسٹریشنیں، وہ دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم نے آن لائن کروائی ہے ان کو نیشنل بینک دیتا ہے، وہ ان سے جا کے لے سکتے ہیں۔ بیگ میں ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنی ایئر لائن ہے موسٹلی سعودی ایئر لائن چھوڑ کے جو اس بار پاکستان کو ملی ہیں وہ سب 40 kg دیتی ہیں۔ آج کل ایک افواہ چلی ہوئی ہے کہ سعودی ایئر لائن نے کوئی ویٹ وغیرہ کم کر دی ہے، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حاجیوں کا سیٹ اپ الگ ہوتا ہے، اس کی میں تفصیل آگے بھی ایک اسپیشل ویڈیو بنا دوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں 25-15 کے 2 بیگ بنانے ہیں، یا 20-20 کے 2 کر لیں، 23-23 کے 2 کر لیں، اس طرح کر کے بیگ بنا لیا کریں نا، وہ سب سے بہتر رہتے ہیں۔ آگے کچھ کویشچن کرتے ہیں، کیا یہ ہی بیگ ہمیں لے جانا لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ لے کے جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور لے کے جائیں۔ اسی طرح سکارف بھی یہ پہننا لازم نہیں ہے، میں تو ویسے بھی یہ پریفر اتنا خاص نہیں کرتا کیونکہ اتنا یہ اچھا بھی نہیں ہوتا، اور وائٹ بھی ہے اور وائٹ سے ویسی پرہیز کرنی چاہیے، کوئی ایسی چیز نہیں پہننی جو زینت میں آئے۔ آپ یہ بھی چیزیں یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں ایک میں چھوٹی سی رائے دیتا جاؤں گا، چھوٹا بیگ میں پریفر نہیں، یہ ٹرالی بیگ جو چھوٹا ہے نا، یہ میں پریفر نہیں کرتا۔ اس کا اپنا کوئی 2.5-3 kg کا ویٹ ہوتا ہے، اور اس میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں آتی۔ تو اگر میں مشورے کے طور پہ کہوں تو میں کہتا ہوں ایک بڑا بیگ یہ والا لے جائیں، ایک اس کے علاوہ اپنا کوئی آپ خود لے جائیں بیگ جو آپ کے گھر میں ہوں، جن میں آپ 40 kg اپنا ویٹ ایڈجسٹ کر لیں۔ 40 kg موسٹلی سارے کا PIA ہو گئی، جو ایئر 46 بار ملی ہے، بلو ایئر جو ہے نا، تو سعودی کے علاوہ چھوڑ کے، تو اس کے حساب سے اس کی ترتیب بنا لیں آپ۔ اس کے اوپر نشانی ہے کوئی ایسی لگا لیا کریں، کوئی کپڑے سے یا کوئی بھی ایسا کہ دوسروں کے ساتھ میچنگ نہ ہو، کیونکہ موسٹلی سب کے بیگ سملر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو گئی کلیئر۔ اگر اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی چیز اور ہو۔ نیچے آگے، سعودی عرب میں استعمال کے لیے بلا معاوضہ سعودی سم مہیا کی جائے گی، جس میں موبائل ڈیٹا اور فری منٹس کی سہولت ہوگی۔ پہلے پاکستانی سم دی جاتی تھی، اس بار انہوں نے کہا ہم سعودی سم دیں گے۔ کون سے نیٹ ورک کی دیں گے، زون STC دیں گے، یہ وہ جو بھی ہوگی وہ وہیں جا کے پتہ چلے۔ اب دیتے وہ یہیں دیتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ حاجی کیمپوں میں مل جائے گی، نہیں تو یہ بھی چانس ہے کہ جیسے وہاں جا کے نسخ کارڈ میں ملتے ہیں نا مدینہ میں بھی یہ بھی وہیں جا کے دیں، لیکن یہاں دیں وہاں دیں، بات تو ایک یہ مل جائے گی۔ اس میں ڈیٹا کتنا ہوتا ہے؟ ویسے تو مختصر صحیح ہوتا ہے، اگر کسی نے واٹس ایپ پہ یوز کرنا ہو جاتا ہے، ویسے بلڈنگوں میں وائی فائی ویسے ہی لگے ہوتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی کا زیادہ یوزیج ہے تو اس کو سم بائی کرنی پڑتی ہے۔ اس بار شاید سم نہ بائی کرنی پڑے، اسی سم کے اوپر پیکج لگا لے، کیونکہ ویسے ہی سعودی سم ہوگی، پاکستانی تو ہوگی نہیں۔ باقی اگر کسی نے اپنے پاکستانی نمبر انٹرنیشنل کروا کے جانا ہو تو وہ اس کی مرضی ہے۔ حج روانگی سے قبل ضروری اموال۔ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، ثواب کے ساتھ ساتھ ایک نہایت ہی مشقت طلب اور طویل عبادت ہے۔ وزارتیں یہ تو تفصیل آگے اس کی اتنی خاص سفر ہے، تو وزارت موسم کی شدت، وہاں گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روانگی جیسے یہ تفصیل بتائی جانی ہے، واک شروع کریں، کمپوڈ یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں، موبائل یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں، ظاہری بات ہے آپ کو نسخ یوز کرنی پڑتی ہے، حج ایپ یوز کرنی پڑتی ہے۔ حجاج کی ذاتی پروگرام کی معلومات، حج تربیت، ویکسینیشن، روانگی، آمد کے فلائٹ، یہ ساری چیزیں جو حج ایپ پہ آپشن ہے نا آپ کے سارے، بایو میٹرک آپ لوگوں نے کر لی ہوئی ہے، یہ سارا سیکشن نکل چکا ہوا ہمارا۔ اور نیچے آئیں تو یہ ابھی آ گیا سفر کا اصلی پاسپورٹ، جو چیزیں آپ کو دستاویز اپنے پاس رکھنے ہیں جاتے ہوئے، کیونکہ پاسپورٹ ویسے جمع یہاں نہیں ہوتے لیکن وہاں کیے جاتے ہیں، جیسے آپ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو آپ سے وہ پاسپورٹ لے لیں گے۔ اصلی پاسپورٹ، نادرا کا جاری کردہ اصلی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ، اس کی موسٹلی اتنی ضرورت نہیں پڑتی بٹ رکھ لیں احتیاطاً۔ پاسپورٹ اور ویزا کی کاپی 4 عدد، یہ سارے بیگوں میں ایک ایک ڈال کے رکھ لیں، اور 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ، یہ لازم رکھیں، اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں پڑ جاتی ہے۔ موسٹلی
اگر کوئی کسی کی وہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں یوز کرنے کے لیے مل جاتی ہیں، اور بھی کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے احتیاطاً، بس رکھ لیجیے۔ ہوائی ٹکٹ، بیمہ، بورڈنگ کارڈ اور ویزا، یہ ساری چیزیں آپ کو حاجی کیمپ سے ملیں گی آپ کی فلائٹ سے 48 آورز پہلے نہ بعد میں، تو اس لیے سب اسی وقت جا کے لیجیے گا، ایسا نہ ہو ڈبل چکر کھائیں۔ گردن توڑ بخار، فلور اور پولیو کے قطرے، یہ ویکسینیشن آپ کو سب حاجی کیمپ سے ہی ہونا ہے۔ اس میں کچھ کویشچن کرتے ہیں کہ کیا یہ سارے کام ایک ہی چکر میں ہم جا کے کروا سکتے ہیں؟ ہو تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی ایشو ہو بہتر یہی ہے کہ 5-6 دن پہلے جا کے ویکسینیشن میڈیسن پیک کروا لیں، گفٹ لے لیں، اور اس کے لیے تو سب کو جانا پڑے گا، لیکن ویزا ٹکٹ کے لیے آپ کے گروپ میں سے کوئی بھی ایک جا کے لے سکتا ہے ساری چیزیں، تو سب کا اپلیکیشن نمبر دکھائے گا، وہ لے کے آ جائے گا۔ تو اگر کسی کو پھر بھی کوئی عذر ہو تو ایک ہی ٹائم پہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ میں اوورسیز بھائیوں کو موسٹلی یہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ کم از کم 5-6 دن پہلے آ جایا کریں، اگر 10 دن نہیں آ سکتے تو کم از کم 4-5-6 دن پہلے آ کے سارے کام یہ کر لیں، انشاءاللہ خیر و عافیت سے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا تھا، محکمانہ NOC اگر سرکاری ملازم ہو، سرکاری ملازم پر NOC لینا ہوتا ہے، سفر کوائف نامہ 4 عدد۔ ضروری سامان، اس کی میں نے ایک پراپر ویسے ایک لسٹ بنا کے ابھی اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جو چیزیں سامان وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیں، سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات یعنی چرس، افیم، ہیروئن وغیرہ لے جانا والے کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ عازمین حج احتیاط کرے، کسی کے دیا ہوا پیکٹ یا سامان اپنے ساتھ ہرگز نہ لے کے جائے۔ اکثر کوئی رشتہ دار عزیزوں کا محلے دار کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے وہاں کوئی ریلیٹیو ہیں، یہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز یا کچھ ایسا ویسا لے جائیں، تو ان کو آپ کلیئر کٹ بول دیا کریں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں اس طرح کے کام وہاں نہیں کر پاؤں گا، تاکہ اللہ نہ کرے کسی کی غلطی آپ کے اوپر نہ پڑ جائے، آپ ہمدردی میں یہ مشقت نہ لے لیں، اس لیے ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ ممنوع سامان برائے سفر حج، سگریٹ، بیڑی، نسوار، گٹکا، پان، خوب، یہ لو جی، یہ جتنی چیزوں نے لکھی حکمی دوائیاں، ادویات، مجموع، صفو، پھکی وغیرہ کے لے جانا منع ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، میڈیسن آپ نے ساری جا کے پیک اپنی حاجی کیمپ سے کروانی ہے۔ یہ نسوار، پان، چھالیہ کا تو میں کچھ بھی نہیں کہتا، یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں پریفر نہیں کرتا، وہ اصلی وہاں سے بھی مل جاتی ہیں، پھر بھی یہاں سے کوئی اوپر نیچے کر کے چھپا کے لے جاتے ہیں، لیکن میں پریفر نہیں کرتا اس طرح جانا۔ باقی جتنی اس میں لوگوں کو کچھ کو کنفیوژن آتی ہے کہ حکیمی نسخے ہم کھاتے ہیں، ان کا ہم کیا کریں، تو آپ حاجی کیمپ ان کو لے جایا کرو، حاجی کیمپ والے پیک کر دیں گے تو سمجھو کوئی ٹینشن نہیں، خیر و عافیت سے چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی حاجی کیمپ سے پیک ہو جائیں گی، یہ نسوار پان کی بات نہیں کر رہا، باقی چیزوں کا کہہ رہا ہوں، تو آپ حاجی کیمپ لے جایا کریں، وہاں سے انشاءاللہ پیک ہو جائیں گی، اور ڈاکٹر کی ڈسکرپشن ساتھ لے کے جائیں، وہ بڑی کام آتی ہے۔ روزمرہ استعمال، بلڈ پریشر، شوگر مریض، قلبی وغیرہ کے ادویات سیل پیک کروائیں۔ تو جتنی چیزیں، یہ سارے حاجی کیمپ ہیں نا، اس کے یہ دیکھو، یہ تو وہ سارے حاجی کیمپ ہیں جو مطلب بڑے بڑے شہروں میں نا، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی شاخیں بھی کوئی نہ کوئی بنائی جاتی ہیں، جدھر آپ کو بر وقت بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز یاد رکھیے گا، ویکسینیشن آپ کسی بھی حاجی کیمپ سے کروا سکتے ہیں، کوئی اور کسی شہر میں ہے تو کروا سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ میڈیسن بھی کسی بھی اور شہر سے پیک کروا سکیں گے، اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، لیکن آپ کا جو سامان ہے، گفٹ سامان، اور جو آپ کی پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کی وہیں سے ملیں گی جہاں آپ کا یہ حاجی کیمپ ہوگا، وہ ہر جگہ سے نہیں مل سکتی۔ اگلی چیز آگئی، حاجی کیمپ میں سہولت، ویکسینیشن، ادویات، ٹرالی بیگ، دستری بیگ، یہ جو آپ کو چیزیں بتائیں نا، یہ ساری آپ کو حاجی کیمپ سے ملیں گی۔ پاسپورٹ، ویزا اور ہوائی ٹکٹ کی فراہمی، سعودی ریال حاصل کرنے کے لیے بینکوں کا کاؤنٹر۔ اچھا، یاد رکھو، لوگوں کو نا یہ بڑی کنفیوژن ہے، ایک تو صرف یہ 1500 ریال ملتا ہے، ایکسچینج کروانا ہوتا ہے، اور یہ فری نہیں ملتے، کچھ بھائی بہنوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے، 1500 ریال تک آپ وہاں ایکسچینج کروا سکتے ہیں اپنے کسی بھی بینک سے۔ سامان حج کی خریداری کے لیے وہاں باہر موسٹلی سٹال لگے ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کے، یہ ایک ہمارے ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا جی، پاکستان سے روانگی، دستی سامان کے علاوہ بڑا بیگ، بورڈنگ کرواتے وقت جمع کروا دیں۔ اس میں آپ دیکھ لیا کریں کہ جو آپ کو اس طرح آسانی، میں یہ پریفر کرتا ہوں 2 چھوٹے بیگ جو 40 kg کے آپ کمپلیٹ کر لیں، 40 ہو یا 46 ہو، سعودی ایئر لائن ہو، تو آپ سکون سے ان کو دونوں کو پیک کروا دیا کریں، اور اپنا اسکول بیگ ٹائپ کی چھوٹی چیز کو پاس رکھ لیا کریں، باقی ہر کسی کی اپنی تدابیر ہوتی ہے۔ مدینہ جانے والے، اور 1-2 دن کا نا سامان پاس رکھ لیا کریں، کئی بار ادھر ہوتا ہے کہ بیگ 1-2 دن لیٹ ملتا ہے، یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے، تو اپنے ہینڈ کیری میں اتنا سامان لازم رکھیں کہ اگر 1-2 دن اللہ نہ کرے آپ کے بیگ نہ مل پائیں تو آپ سروائیو کر پائیں۔ مدینہ جانے والے احرام نہ پہنے، البتہ جدہ جانے والے، جی یہ تو ایک عمرہ حج کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے نا، انتظامی امور اس میں نہیں آئے۔ ایئرپورٹ کے لیے ہدایات، ہوائی ٹکٹ پر درج وقت کو اچھی طرح پڑھ لیں، کیونکہ فضائی ٹکٹ میں وقت کا اندازہ 24 گھنٹے فارمیٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ پروازوں کی روانگی سے 4 سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ لازم پہنچیں۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے سامان پر سفری کو ایف نامہ لازمی لگائیں۔ یہ اچھا، ANF سے چیکنگ کے بعد کلیئرنس کا
اسٹیکرز لگوائیں، یہ ساری چیزیں ادھر حاجی کیمپ پہ وہ اس حاجی کیمپ سوری کہہ رہا ہوں، اس ایئرپورٹ پہ وہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ بکنگ والے سامان بیگ کو پلاسٹک ریپنگ کروائیں۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں یہ ایئرپورٹ سے ہی کروایا کریں، گھر سے نہ جا کروایا کریں، موسٹلی وہاں نہ کسی وجہ سے وہ کھلوا دیتے ہیں، پھر بڑی مشکل بنتی ہے۔ باقی آپ کو اگر کوئی آپ کو لگتا ہے ایسی چیز، کوئی سرف پاؤڈر اس طرح کی چیز کوئی نہیں رکھی تو گھر سے بھی کر کے جا سکتے ہیں، دونوں کام ٹھیک ہے۔ وہاں بھی میرے خیال سے 50-100 روپیہ لیتے ہیں تو وہ کافی ہے۔ اپنے پاسپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر سے تصویر کھنچوا کر مہر لگوا لیں، یہ تو پروسیس ویسے ہی ہوتا رہنا ہے۔ دستی سامان کے علاوہ بڑے بیگ بورڈنگ کرواتے وقت جمع کروا دیں۔ مدینہ جانے والے احباب احرام نہ، یہ پھر ریپیٹ چیزیں ہو گئی ہیں نیچے۔ روڈ ٹو مکہ صرف کراچی اور اسلام آباد کے پاس ہے، ابھی تک باقیوں کو نہیں ملا، لاہور والے کو بھی مجھے نہیں لگتا مل پائی۔ اسلام آباد اور کراچی ایئرپورٹ پر ہے، تاہم وزارت لاہور ایئرپورٹ پر اس کی سہولت کے لیے کوشاں ہیں، ابھی تک ہوئی نہیں۔ اسی اسکیم کے تحت سفر کرنے والے حجاج دونوں امیگریشن پاکستان میں ہی ہوگی، اور وہ سعودی ایئرپورٹ پر جہاز سے اتر کر سیدھا بسوں میں۔ اچھا اس کا تھوڑا ایڈوانٹیج بھی یہی ہوتا ہے کہ امیگریشن یہیں سے ہو جاتی ہے، اور ایئرپورٹ پہ ہم اترتے ہیں، وہاں اترتے ساتھ سیدھا اپنے ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہیں، سامان ہمارے ہوٹلوں پہ ہی آ جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی چینجنگ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ باقی شہروں میں بھی آ جائے گا۔ ویٹنگ لاؤنج ہدایات، امیگریشن کے بعد متعلقہ گیٹ نمبر کے پاس ویٹنگ لاؤنج میں اطمینان سے انتظار کریں۔ سفر کے کاغذات، پاسپورٹ، بورڈنگ ٹکٹ، اچھا یہ موسٹلی وہ اتنی سب کو موسٹلی یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ مدینہ میں مد نظر رکھنے والے اموات، جی کیا ہیں جی۔ امیگریشن ہال میں آنا اور پولیو کے قطرے پینا، سامان وصول کے بعد اسٹاف کے حوالے کرنا۔ خدم الحجاج عازمین حج کو بسوں میں سوار کریں گے اور مکتب کے نمائندہ حجاج سے پاسپورٹ لے لیں گے۔ اچھا پاسپورٹ آپ کے ایئرپورٹ پہ لے لیے جاتے ہیں نا، جیسے آپ مکہ سعودی اترتے ہیں۔ بس میں حاجی کم سے ملنے والے گلے والے کارڈ کی اسکیننگ ہوگی۔ آپ کو جو پاکستان سے کارڈ ملے ہوں گے نا چھوٹے سے، ادھر کا آپ کا آئی ڈی کارڈ وہی ہوگا، وہ وہاں اسکیننگ ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے آپ کو نسخ کارڈ مل جائے گا۔ مدینہ ایئرپورٹ پر آمد، سامان رہائش گاہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سفر کرنے والے حجاج امیگریشن کے مراحل سے گزرے بغیر براہ راست بسوں میں سوار ہوں گے، کیونکہ یہ یہاں کے ان کی پاکستان سے ہو چکی ہوگی نا، جو اسلام آباد اور کراچی والے ہیں۔ رہائش گاہ پر خدام الحجاج رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے اور حجاج کو کمروں کی چابیاں مہیا کریں گے۔ اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھیں، بہت سے بھائی بہن بار بار پوچھتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا وہاں روم میٹ کون ہے، ہمارا روم کن سے بننا ہے۔ مدینہ میں تو یہ نا وہیں بنتے ہیں، مطلب وہ ویسے کہہ دیتے ہیں یار 4 والے الگ ہو جاؤ، 5 والے الگ ہو جاؤ، 6 والے الگ ہو جاؤ، وہاں تو رینڈم بنتے ہیں۔ بٹ جو مکہ میں آپ کے، مدینہ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو مکہ میں آپ کے ہوتے ہیں نا وہ پراپر الاٹ کیے گئے ہوتے ہیں، آپ کے روم کے باہر آپ کے نام لکھے ہوتے ہیں، پراپر بتا دیا گیا ہوتا ہے، تو یہ سب کو وہیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ میرے کو روم میٹ کون ہے ساتھ، اگر کسی نے پرسنل روم نہیں لیا ہوا تو۔ مدینہ ہوٹل کی ایک چیز دیکھیے گا، لانگ پیکج والے 3 دن، لانگ پیکج والے 8 دن رہیں گے اور شارٹ پیکج والے 3 دن رہیں گے مدینہ میں۔ سامان وصول کے بعد مختص کردہ کمروں میں تشریف لے جائیں، کچھ دیر آرام کے بعد خدام الحجاج کی رہنمائی سے مسجد نبی سلام کے لیے حاضر دیں۔ طویل دورانیہ والے حجاج مدینہ میں 8 دن جبکہ مختصر دورانیہ والے 3 دن رہیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا مدینہ کا۔ مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے امہ، بعض اوقات کچھ اچھا اس میں یہ چیز یاد رکھو، یہ جو ابھی ہے مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے کام، جب وہاں سامان اترتا ہے نا تو موسٹلی سب کے بیگ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو صرف اپنا بیگ آپ نے لے کے جانا ہے، ایون کہ یہ بھی نہیں دیکھنا کہ یہ میرا روم میٹ ہے تو میں اس کا بھی لے جاتا ہوں۔ تو کئی بار یہ ہوتا ہے وہ بیچارے ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں باقی، تو اس کے سامان اس کے روم میں پہنچا ہوتا ہے، وہاں جا کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، نہ کسی اور کے سامان کو چھیڑنا ہے کہ میں اس کے فلور پہ رکھ دوں یا کہیں بھی رکھ دوں، جہاں جو سامان پڑا ہوا ہے بس پڑا رہنے دیں، ہر کوئی آگے اپنا اپنا سامان اٹھائے اور اپنا اپنا سامان لے کے جائے۔ تو اس طرح کا کوئی عمل وہاں اس طرح نہ کیجیے گا ورنہ بڑی بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں مد نظر رکھنے والے اور کیا جی امور کیا ہیں، کھانے کے اوقات مد نظر رکھیں، پراپر وہاں لسٹیں لگ جاتی ہیں، یہ ٹائم ہوگا، ایسے ایسے ہوگا، کھانے کی کمی نہیں آتی، کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، مطلب ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا پڑا۔ مدینے میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم وہ کھانا دے دیتے ہیں کیونکہ وہاں ہوٹل ہوتے ہیں نا، تو باقی انتظامات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ مکہ میں تو میں کہتا ہوں پارسل بھی بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ رش کی صورت میں نظام الضبط کا مظاہرہ کریں، ہاں یہ تھوڑا دیر خیال رکھنا ہوتا ہے، کوئی جلد بازی نہ کیا کریں، شور شرابہ نہ کیا کریں، کھانا سب کو ملتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور جتنی بھی بلڈنگیں ہیں چاہے کہیں بھی ہو کھانا سملر ہوتا ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہوتی، سب جگہ سیم پیکج آتے ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر چھوٹے ہال میں انتظار کے بعد امیگریشن ہال میں جانا، فرش پر لگی سرخ لائٹ کے پیچھے قطار بنانا، یہ تو ساری وہ ہدایات میں سب کی ہوتی ہیں۔ اچھا جو مکہ آ گئے، مکہ روانگی شیڈول کے مطابق ہوگی، جس کی لسٹ پہ آپ کی بلڈنگ میں
آوازیں کر دی جائیں گی۔ بیگ کی پہچان کے لیے سفر کوائف نامہ ضرور لگائیں، کوئی نہ کوئی ایسی نشانی لازم رکھیں نا۔ شیڈول کی پابندی کریں تاکہ بسوں کی روانگی میں تاخیر نہ ہو۔ یہ تو عام روٹین کی باتیں ہیں۔ مسجد الخیر بریلی میں عمرے کی نیت اور نوافل کی ادائیگی کے لیے رکنا، اترتے وقت بس نمبر اچھا یاد رکھو کہ بس نمبر کا ادھر نا اس چیز کا خیال رکھنا ہے سب نے کہ بس کیونکہ بسوں پہ لے کے جاتے ہیں، ٹرینوں پہ کوئی خود نہیں جا سکتا، تو ان چیزوں کا لازم آپ نے بیچ خیال رکھنا ہے۔ سفر کا دورانی 8 سے 10 گھنٹے ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رستے میں ایک بار رکتے بھی ہیں، تو کرتے کراتے 8-10 گھنٹے رکھ جاتے ہیں۔ حرمین ٹرین میں سفر کی صورت میں احرام مدینہ منورہ سے قبل پہن لیں، لیکن یہ تو یہ انہوں نے لکھ دیا نا، لیکن ٹرین پہ کوئی جاتا نہیں ہے نا، سب کو بسوں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں نیکسٹ ٹائم کا کوئی پلان کر رہے ہیں، شاید وہ بسوں والا کچھ کریں، بٹ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ مکہ مکرمہ آمدنی، بسیں آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش گاہ پر لے جائیں گی۔ مکتب کا عملہ آپ کو شناختی بریسلیٹ مہیا کرے گا۔ رہائش گاہ آمد پر خدمت حجاج رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے۔ نظام الضبط اور صبر کے ساتھ کمروں کی چابیاں وصول کریں۔ آرام کے بعد گروپ کی شکل میں عمرہ کے لیے روانہ ہو۔ اچھا یہ چیز یاد رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ حج کی کچھ چیزیں نا آؤٹ آف سلیبس ہیں، تو کچھ چیزیں میں یہاں آپ کو جتنی بھی سمجھا دوں نا وہ وہاں جا کے ہی سمجھانی ہے۔ یہ سارے کام اس کے خیر و فیت سے ہو جائیں گے جو بالکل صبر اور تحمل سے بس دیکھتا رہے کیا کیا ہو رہا ہے، تو بڑی آسانی سے وہ سیکھتا جائے گا۔ جدہ ایئرپورٹ پر آمد، ایئرپورٹ پر چھوٹی حال میں انتظار، یہ وہی سیم ہو گیا نا۔ اچھا یاد رکھیں، مدینہ میں ہوٹل ہوتے ہیں، مکہ میں بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں حجاج کے لیے رہائش ہوٹلز، جبکہ مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے رہائش کے معیار میں نمایاں فرق آتا ہے۔ یاد رکھو مدینہ میں آپ کو مرکزیہ کے اندر ہوٹل ملتے ہیں 3 سٹار اس طرح کے کر کے، جبکہ مکہ میں بلڈنگیں ہوتی ہیں، مطلب وہ بلڈنگیں نارمل، مطلب نہ اتنا ہائی فائی نہ کچھ، لیکن ہوتا صاف ستھرا نظام ہے۔ اور میں پرسنلی ہوٹلوں سے زیادہ یہ بلڈنگیں پسند کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ ایک ہی فلائٹ والے حاجی سارے ایک ہی بلڈنگ میں، وہ ایک سمجھے محلے والا نصاب بن جاتا ہے نا، تو بڑے اچھے طرح سے انتظامات اور بڑا اچھا رہتا ہے، بہت ہی اچھا رہتا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ حاجی خوش رہتے ہیں۔ میں بذات خود بلڈنگیں پسند کرتا ہوں۔ اچھا ملتی سب کو عزیزیہ، بطہ قریش اور النسیم میں ہے، تینوں جگہوں سے کوئی پیدل نہیں آ سکتا، بسوں کا انتظام ہی کرنا ہوتا ہے۔ آگے بسوں کی ڈیٹیل آتی ہے، میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ وزارت مذہبی امور کی مکہ مکرمہ میں حجاج کے لیے سعودی منظور شدہ تقریباً 250 عمارتوں کا انتظام کرے گی۔ مختلف عمارات میں معیار کا کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، ایک قدرتی بات ہے۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ اپنی مختص کردہ عمارت میں صبر و تحمل کے ساتھ قیام کریں۔ کچھ بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ ہم ان کے علاوہ کہیں ہم حرم کے قریب جا کے ہوٹل ان دنوں میں لے سکتے ہیں ایسے ویسے، یا اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کے گھروں میں جا سکتے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، آپ جس کام کے لیے گئے ہیں بس فوکس اپنا اسی پہ رکھیں۔ کسی بھی ٹائم آپ کی بلڈنگ میں کسی کو بھی بلا لیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی کام کے لیے، یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کو دینی ہوتی ہے، تو میں کبھی بھی اس چیز کو پریفر نہیں کرتا کہ آپ کہیں اور جا کے ٹھہریں یا کچھ اس طرح کا کریں۔ سب صبر تحمل کے ساتھ خیر و فیت سے لمیٹڈ دن ہوتے ہیں وہ گزار کے آئیں۔ مکہ مکرمہ میں مد نظر رکھنے والے امور، مکہ مکرمہ کی عمارتوں میں پاکستانی حجاج کے مرد اور خواتین کی بنیاد پر علیحدہ علیحدہ کمرے رہائش دی جاتی ہیں۔ یاد رکھا کریں جنہوں نے سیپریٹ روم لیے ہوئے ہیں ان کو تو مکہ میں ملیں گے، مدینہ میں نہیں ملیں گے، صرف مکہ میں ملیں گے۔ جنہوں نے سیپریٹ روم نہیں لیے ہوئے تو میل الگ ہوں گی اور فیمیل الگ ہوں گی، وہ 4 کا بھی ہو سکتا ہے روم، 5 کا بھی، 6 کا بھی۔ دستیابی کی صورت میں وزارت فیملی روم 4 سے 6 حجاج کی سہولت مکہ مکرمہ میں فراہم کرے گی۔ بس آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی رہائش گاہ پر لے جائے گی۔ مکتب کہ عملہ آپ کی شناختی بریسلیٹ بنائے گا۔ اچھا یہ پھر وہ رپیٹ آ گئی، اچھا اس میں کچھ چیزیں انہوں نے رپیٹ ڈالی ہوئی ہیں۔ ایک بس میں زیادہ مکتب کے حجاج ہونے کی صورت میں وقت لگ سکتا ہے، لہٰذا اگر یہ ساری اتنی لازم نہیں ہے۔ آگے کیا آ گیا، تمام عازمین کو پاکستان ہی کی کمپیوٹرائز طریقے سے کمروں کی الاٹمنٹ کر دی جاتی ہے، لہٰذا انتظامیہ سے تعاون کریں کیونکہ وہ اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں آپ کوارڈینیشن کسی سے کر کے اپنے طور پہ چینج کر سکتے ہیں، اور باقی چیزیں سیم ہوتی اور خود نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپس میں کسی سے آپ کا کوارڈینیشن بن جائے تو نور علی نور ہے۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کی رہائش عمارتیں ہر سال بنیاد، اچھا یہ نا اس میں ایک چیز یاد رکھو، میں تھوڑی سی نا ساتھ لے کے چلوں، یہ انہی چیزوں پہ وہ 3-4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں حاجی کے ہم جب جاتے ہیں نا، تو اگر اس کو ٹو دی پوائنٹ لے کے چلا جائے، کیونکہ اس میں دیکھنے تو وہ نا جو ضروری چیزیں ہیں، اتنی 20 ڈیپ میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر تو بے شک 4 گھنٹے لگا لو، ورنہ یہ ساری کلاس جو ہے یہ آدھے سے پونے گھنٹے کی ہے میرے نزدیک، شاید میں بھی میں غلط ہوں لیکن شاید میرے نزدیک یہی ہے۔ کھانا پینے کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، لہٰذا کھانے کے عدم دستیابی سے بچنے کے لیے وقت کی پابندی کریں۔ مختلف ذائقوں کے مطابق کھانا مہیا کرنا ممکن نہیں، لہٰذا حجاج تعاون کریں۔ روٹی پاکستان سے مختلف ہوتی ہے اور اکثر گرم روٹی ملنا ممکن نہیں ہوتی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جی۔
کھانے میں ظاہری بات ہے ہر وقت کھانا ہوتا اچھا ہے الحمدللہ، اور بڑا اچھا مینیو ہوتا ہے، پلاؤ، بریانی، مطلب مٹن، چکن، ساتھ پھل وغیرہ دینا، ملک وغیرہ دینا، لسی وغیرہ دینا، دہی وغیرہ دینا، مطلب مینیو تو بہت اچھا ہے. ناشتے میں بہت اچھا ہوتا ہے، پراٹھا شراٹھا کچھ نہیں ہوتا، ناشتہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے پینے میں، مطلب چنے، انڈا چنے، اور مطلب اور آملیٹ وغیرہ، اس طرح نہاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن اگر ہر جگہ کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، کچھ مرچیں کھاتے ہیں کچھ نہیں کھاتے، تو بس یہ تھوڑا کوآپریٹ کرنا ہوتا ہے. اور آگے جی، بلڈنگ سے حرم تک ٹرانسپورٹ کا نظام. بلڈنگ سے حرم تک ٹرانسپورٹ کا نظام مکہ میں عمارتوں کے مختلف سیکٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر سیکٹر کی بس الگ ہوتی ہے. سیکٹر کی بسیں سٹاپ سے 24 گھنٹے حرم کے لیے بسیں بلا معاوضہ ملتی ہیں، بے شک ملتی ہیں. صرف 4-5 ذی الحجہ کو بند ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ 24/7 چلتی ہیں. جمعے والے دن صبح 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، باقی چلتی رہتی ہیں 24/7، صبح دوپہر شام. رش ہوتا ہے. جب بھی ایک چیز یاد رکھیں، حرم سے جب بھی آنے لگے تو نمازوں کے فوراً بعد نہ نکلا کرے، تھوڑا سا احتیاط کیا کرے، تو پھر اچھا رہتا ہے نظام سارا الحمدللہ. بس کے سامنے سیکٹر اور بلڈنگ کے نمبر درج ہوتے ہیں. بس حرم کے قریب کچھ فاصلوں پر بس اسٹاپ پر اترے گی، اور سعودی حکومت کی ٹرانسپورٹ سروس 2 بسیں چلتی ہیں موسٹلی نا. ایک بس آپ کو وہاں تک لے جائے گی حرم کے قریب تک، وہاں سعودی بسیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کو آگے لے جاتی ہیں. تو جب آپ نے اپنی بسوں میں بیٹھنا ہے تو اپنی بلڈنگ کے نمبر سامنے لکھے ہوتے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آسان ہو جاتا ہے. جو ہمارے بزرگ ماں بھائی بہن جاتے ہیں ہمارے، مطلب ان کو لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں سمجھنے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بلڈنگ سے حرم تک ٹرانسپورٹ کا نظام. شٹل ٹرانسپورٹ میں عشاء، فجر اور جمعہ کی نماز کے بعد بہت رش ہوتا ہے، لہذا بزرگ اور فیملی والے حجاج کچھ دیر انتظار کے بعد حرم سے نکلے. جیسے میں نے آپ کو بولا ہے، راستہ بھولنے کی صورت میں پاکستانی خدام حجاج کی گائیڈ پر پاکستان حج ایپ کا استعمال کریں. پاکستان حج ایپ پہ نا میپ بھی باقاعدہ آیا ہوتا ہے آپ کی بلڈنگ کا، وہ لگا کے بھی پہنچ سکتے ہیں. نہیں تو یہ جنہوں نے یہ گرین کلر کی جیکٹیں پہنی ہوں گی نا، پاکستان پیچھے لکھا ہوگا، ان سے بھی آپ گائیڈ لائن لیں گے تو یہ آپ کو پہنچا دیں گے. پھر بھی کوئی نہ کوئی گمتا تو ہے ہی. 5 ذی الحجہ سے 14 ذی الحجہ تک سعودی حکومت تمام ممالک کی مہیا کردہ ٹرانسپورٹ بند کر دیتی ہے. اس کے بعد کسی نے اگر حرم جانا تو ٹیکسی ہی لے کے جائیں گے. حجاج مقدس میں وزارت کے اقدامات. حجاج مقدس میں وزارت کے اقدامات. سعودی ایئرپورٹس پر وزارت کے عارضی دفتر کا قیام اور عملے کی تعیناتی. کیا اردو لکھی ہوئی ہے یار. عازمین حج کی رہائش گاہوں تک روانگی کے لیے بسوں میں سوار ہونے کی رہنمائی. وزارت کے عملے کی زیر نگرانی عازمین حج کے سامنے کی بذریعہ ٹرک ان کی رہائش گاہوں تک ترسیل. جو سامان پہنچاتے ہیں. حجاج کے ہم وقت رہنمائی کے لیے وزارت کے عملے کی رہائش گاہوں پر تعاوناتی. اچھا میرے کو بھی چیز مدینہ منورہ میں وزارت کے دفتر کا. اچھا یہ دفتر MCO میں حجاج کی سہولت کے لیے مندرجہ ذیل شعبے جات قائم کیے جاتے ہیں. شکایت کا اندراج کمپلینٹ سیل. گمشدگی جیسے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں وہاں آتی رہتی ہیں. مکہ مدینہ روانگی کے شیڈول اور معلومات کے لیے مکہ مدینہ کیا لکھا ہے ڈپارچر سیل. ماشاءاللہ یا اللہ میری طبیعت ہی ٹھیک کر دے، آمین. اچھا جی آگے مدینہ اور منورہ کے دفتر. اچھا جی مکہ میں بیمار. اچھا لوگ کچھ پوچھتے ہیں ویل چیئر کا کیا کریں. میں سب کو بولتا ہوں جو ریگولر یوز کرتے ہیں وہ پاکستان سے لے کے ہی جائیں. وہاں ویل چیئر 200-300 روپے آپ کو دے کے سیکیورٹی، اور پھر لینی ہے، اور وہ اچھی بھی نہیں ہوتی، پھر بعد میں ان کو واپس لا کے دینی موسٹلی جو گم جاتی ہے، اور پھر ان سے 200-250-300 ریال واپس لینا. اس سے بہت بہتر ہے کہ یہاں سے اپنی اچھی ویل چیئر لے جائے. اس کا ویٹ بھی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتا، اور وہ اچھی رہتی ہے. میں یہ پریفر کرتا ہوں. مکہ مکرمہ میں ہمارے معذور حجاج کے لیے محدود تعداد میں ویل چیئر کی فراہمی کے لیے ویل چیئرز. مکہ مکرمہ میں حجاج کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ سیل. طبی سہولت کے لیے ہاسپٹل ڈسپینسری. اچھا ہاسپٹل کا بھی بہت اچھا سسٹم ہے. ہاسپٹل وہاں بہت اچھا ہوتا ہے، اور ساری میڈیسن ہر چیز فری مل رہی ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کے وہاں ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے، اور ہر سیکٹروں میں بھی چھوٹے چھوٹے انہوں نے کلینک ٹائپ بنائے ہوتے ہیں. یہ اس کا بڑا اچھا تعاون ہوتا ہے الحمدللہ. حجاج مقدس میں طبی سہولت کے لیے تفصیل. مکہ مدینہ میں مرکز ہاسپٹل کا قیام، جس میں مندرجہ ذیل شعبے جات ہیں. ماہر ڈاکٹرز اور عملہ ہم وقت حجاج کی خدمت میں مصروف عمل ہوں گے. ایمرجنسی وارڈ، مردانہ زنانہ وارڈ. حجاج مقدس میں طبی سہولت کے لیے تفصیلات. OPD، ڈینٹل یونٹ اور لیبارٹری و ایکس رے.
ایمبولینس سروسز، ایمبولینس ہر جگہ پہنچتی ہے، اور فارمیسی. ہر سیکٹر میں ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے لیے ڈسپنسری کی سہولت. انتہائی بیمار کی صورت میں سعودی ہاسپٹل میں مریض ریفر کرنے کی سہولت دوران. اچھا یہ نا میڈیکل کا بہت اچھا نظام ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پھر بھی آپ اپنی میڈیسن یہاں سے لازم لے کے جایا کریں، اللہ آپ کو وہاں شفا میں ہی رکھیں. کہ ہنگامی صورت کی کچھ چیزیں ہیں جن کی احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور اسی طرح گرمی ہے، ظاہری بات ہے گرمی تو بہت زیادہ ہوگی، اس لیے اپنی ان چیزوں کی تیاری کر کے جائیں. اوور ایس آپ کے پاس ہو، چھتری آپ کے پاس ہو، پانی کی بوتل، کوئی ایسی چیزیں پاس لازم رکھیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کے ذرا مد نظر رکھ کے چلیں. عورتوں کا احرام طویل اور ہر جرم سفر میں عورتوں کے لیے پردے کی پابندی پر مشکل ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو. اچھا یہ اس میں نا آپ اپنی مرضی کی چیزیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پردہ پراپر کیا کریں. خواتین سے متعلقہ ضروری امور پر رہنمائی. حج ایپ پہ نا آگے جا کے تھوڑے لیڈیز کے کویشچن آنسر جو پرسنل ہوتے ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں. آگے یہی سارا دیکھیں، وہی حج کے اعمال کا شروع ہو گیا، نیت کیسے کرنی ہے، اور یہ سارا نا یہ تو ہم موسٹلی آپ کو یہ سارا بتاتے ہی رہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ میں نے تھکن کی وجہ سے اس کو کیسا بنایا کیسا نہیں. ابھی تو صرف میں نے یہ انتظامی امور کی چیزیں آپ کو بتائی ہیں نا. اس میں آگے میں حج کے 5 دن اور اس کی محاسبہ، 8 کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 12 کو کیا کرنا ہے، یہ سارا مینا کیسے جانا ہے، عرفات کیسے جانا ہے، مزدلفہ کیسے جانا ہے، جمرہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو سیپریٹ ویڈیو میں بتا دوں گا نا. اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو. میں نے کوشش کی ہے تھوڑا رینڈم انداز میں بات کی جائے نا، سادے طریقے سے. تو اللہ کرے جو ٹوٹی پھوٹی کمی پیشی رہ گئی ہو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. ہاں اس کا یہ ہے کہ اس میں جو کسی کا کوئی کویشچن ہوا نا، اس کو مجھے لگتا ہے میں صرف یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ اپلوڈ کر پاؤں گا. تو اس پہ جو کسی کا کویشچن ہوا نا وہ مجھ سے ضرور کر لیجیے گا، تو میں انشاءاللہ ان کے آنسر دے دوں گا. باقی جو کمی پیشی رہی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے، کیونکہ پہلے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، بس ٹوٹا پھوٹا ایسا اسکرین ریکارڈنگ میں جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ بائی بائی. اور اس میں نا کوئی مشکل والی بات بھی نہیں ہے، پریشان نہ ہوا کریں. اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو آٹو ہی ہو جاتے ہیں، ہم صرف اس کی سٹریس تھوڑی زیادہ لے جاتے ہیں. باقی اللہ پاک ہم سب کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا سنا معاف ہے. اللہ حافظ.